سب کی ساری جائز حاجتوں کو اور مرادوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو دعا تہجد پڑھ کر مانگی جائے وہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تہجد گزار بنائے۔ اسی لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے، اور اس لاڈلی نماز کو صرف لاڈلا ہی پا سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بندہ ہے وہی تہجد ادا کر سکتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو سب کا ہے، ہم سب کو بھی اپنا بنا لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا ایک ایک سجدہ کتنا زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس رمضان اپنی نمازوں کو قضا نہ کریں، پورے روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ اور سورہ اعراف کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی پڑھنے والا نہیں، وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ سورہ انعام کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے اس رمضان اللہ تعالیٰ کی قربت مانگی، اللہ کی محبت مانگی، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ ویسے تو تہجد کی نماز میں 12 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں، 2 کر کے، لیکن جتنی چاہیں خلوص دل سے چاہت سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ تہجد کی نوافل کے بعد اور سحری کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اسے مانگتے رہیں اور اسے پکارتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت نوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی جس کو بخشا جائے۔ اس لیے اللہ پاک سے ایسے مانگیں جیسے بھکاری مانگتا ہے، لے کر ہی چھوڑتا ہے، رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم تہجد کی نماز میں اللہ سے مانگنے کے لیے جانماز پر بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تڑپ تڑپ کر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان نہیں کر پاتے، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی تڑپ کو سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو
اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف مدد نہیں بھیجتا، اس کے لیے وسیلہ نہیں بناتا، بلکہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا شور کہ آسمانی خلق اس کی چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ جاری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دیجئے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے قریب ہوں۔ ذرا سوچو، تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے۔ پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں۔ پھر پریشانیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے، اور تہجد کی برکت سے تمہاری تمام دعائیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی، اور چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ اور تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے والے اور تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہلوانے کی گزارش کرتا ہے۔ جو دعائیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں کہنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے۔ اور اللہ کو اتنا پیارا انداز ان کا لگتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا انداز تہجد پڑھنے والوں کا لگتا ہے۔ اس لیے اتنی محبت سے مانگیں، اتنی پیار سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر کن کہہ دے۔ اس لیے آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کرا کریں۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ ان سننے والوں کے لیے بھی دعا کرا کریں جو تہجد نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے کی گئی ہوئی دعا کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہم سبھی کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ ملنے والے لوگ بچھڑنے والوں کے لیے دعا کریں کہ وہ مل جائیں۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ جو لوگ ناکام ہو گئے ہیں اللہ ان کو کامیابی سے نواز دے۔ خوشحال ہونے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں جو لوگ پریشان ہیں۔ اور جب اس طرح سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب کے طفیل تمہاری بھی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تہجد میں کیا ہوا سجدہ آپ کی تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرش پہ کیا ہوا سجدہ آپ کو عرش تک لے جاتا ہے۔ اس لیے اس قیمتی نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، اور یہ رمضان کا مہینہ، اس پاک مہینے میں اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ پھر دیکھیں آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ کیسے کن فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ ہمیں مل جائے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی قربت چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اور بے شک اللہ کی قربت اور محبت مانگنی چاہیے۔ اور جس کو اللہ مل گیا اس کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ